الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. حضرین، گزشتہ سالوں کا جو نظام رہا ہے وہ آپ تمام کے ذہنوں میں ہوگا کہ آج سے ہم اور آپ آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آخری عشرے میں نظم یہ رہتا ہے کہ ہم شروع رات میں 8 رکعتیں پڑھ کر درس قرآن کے بعد آپ کو فارغ کر دیتے ہیں، اور پھر آخر رات میں 2 بجے سے پھر سے قیام کیا جاتا ہے، اور اس قیام کے بعد وتر ادا کی جاتی ہے. چونکہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یاد رہے کہ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں ایک بھی لیلۃ القدر پا جائیں تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے، اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے ہم ایک حدیث اپنے ذہن میں رکھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. 2 لوگوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا اور وہ اسلامی زندگی گزارنے لگے. ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ نارمل عبادت گزار تھے، یعنی ضروری عبادتیں کر لیتے اور نارمل زندگی گزارتے تھے. مگر انہی کے دوسرے ساتھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بڑی عبادت گزار تھے، بڑے عبادتوں کے پابند اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے. اوپر سے ہوا یہ کہ جو زیادہ عبادت گزار بندہ تھا، جو صحابی زیادہ عبادت گزار تھے، اس کی میدان جنگ میں شہادت کی موت واقع ہوئی، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. مگر جو ان کے ساتھی تھے وہ 1 سال کے بعد، جو نارمل عبادت گزار تھے، وہ 1 سال کے بعد اپنے گھر میں نارمل موت پاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی 2 لوگوں نے ایک ساتھ اسلام لایا، ایک ساتھ زندگی گزاری. 1 سال پہلے زیادہ عبادت کرنے والے کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، 1 سال بعد نارمل عبادت کرنے والے کو نارمل موت نصیب ہوتی ہے. اب ہمارا کیلکولیشن کیا کہتا ہے، ہمارا حساب و کتاب کیا کہتا ہے کہ اللہ کے یہاں درجہ کس کا بلند ہونا چاہیے؟ زیادہ عبادت کرتے ہوئے شہید کی موت پانے والا یا نارمل عبادت کرتے ہوئے گھر میں نارمل موت پانے والا؟ کس کی فضیلت زیادہ ہونی چاہیے؟ زیادہ عبادت کر کے شہید ہونے والے. اب یہ دونوں صحابی دنیا سے چلے گئے. اب ایک تیسرے صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا. ایک تیسرے صحابی نے ان کو، یاد رہے میں صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، تیسرے صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پایا کہ نارمل عبادت کرتے ہوئے نارمل موت پانے والے صحابی جنت میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو زیادہ عبادت کر کے شہید ہونے والے تھے وہ ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. ان کو بڑا تعجب ہوا. صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وضاحت طلب کی، اللہ کے رسول یہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کو سچا مانتے ہوئے ایک بڑا سمپل سا جواب دیا. فرمایا یہ بتاؤ، جو 1 سال بعد اپنے بستر میں نارمل موت مرا، کیا اسے شہید کے مقابلے میں 1 رمضان زیادہ نہیں ملا؟ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی وہ جو نارمل موت مرنے والا اپنے بستر پر تھا وہ ان سے فضیلت میں صرف اس بنیاد پر آگے بڑھ گیا کیونکہ انہیں 1 رمضان زیادہ مل گیا. انہوں نے 1 رمضان کی زیادہ عبادت کی، لیلۃ القدر زیادہ پا لیا. آپ کو پتہ ہے نا، 1 رات کی لیلۃ القدر 1000 مہینے، اور 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے. ویسے تو 1000 مہینے ہی ہماری زندگی سے بہت زیادہ ہیں، 83 سال سے زائد عرصہ بنتا ہے. تو 1 لیلۃ القدر اگر ہماری زندگی میں نصیب ہو جائے تو عمر بھر عبادت سے زیادہ ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے ان سے درجے میں آگے بڑھنے کے لیے 1 رمضان کافی تھا. ہم اس موقع کو غنیمت جانیں. ہماری زندگی میں پھر سے ایک آخری عشرہ ہمیں ملا ہے. آخری عشرے میں 1 رات لیلۃ القدر ہے، مگر کون سی رات؟
یہ ہمیں نہیں بتائی گئی، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی رات ہے۔ البتہ اس کے بارے میں مختلف اشارے کیے گئے ہیں۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہی لیلۃ القدر کے لیے خاص ہے، یعنی ان 10 راتوں میں سے ہی کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہوگی، مگر اس سے زیادہ چانس یہ ہے کہ ان 10 میں سے جو آڈ راتیں ہیں، جو طاق راتیں ہیں، ان میں لیلۃ القدر ہونے کے چانس اس سے زیادہ ہے، مطلب ان 10 سے زیادہ 5 میں ہیں، ان 5 میں بھی 27ویں رات میں لیلۃ القدر ہونے کے چانسز اور زیادہ ہیں۔ اس طرح چانسز بتائے گئے ہیں مگر یقینی طور پر نہیں بتایا گیا ہے۔ یاد رہے ہر سال لیلۃ القدر ایک ہی رات میں ہو یہ ضروری نہیں ہے، کبھی آخری عشرے کی شروعاتی رات میں یہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کبھی درمیانی رات میں، کبھی آخری رات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے نارمل شیڈول سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے، کام کاج چھوڑ دیتے، نارمل عادتوں سے الگ ہو کر اعتکاف میں چلے جاتے اور یہ عشرہ اس طرح گزارتے تھے کہ امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جس قدر عبادت میں محنت کرتے سال میں کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں بڑی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کرتے تھے۔ اور ان سب چیزوں کے بعد یاد رہے کہ یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں میں خاص طور پر اللہ رب العالمین اپنی طرف سے رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، سال بھر کے فیصلوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم اور آپ ذہن میں رکھیں اور ان راتوں کو ہرگز ضائع نہ ہونے دیں، بیکار نہ کریں۔ آج آخری عشرے کی پہلی رات ہے، درس کے بعد آپ آزاد ہوں گے، آپ چاہیں تو مسجد میں ہی رک کر اپنے اعتبار سے عبادت کر سکتے ہیں، دوسرے قیام کے وقت کا انتظار کر سکتے ہیں، اگر ہلکا پھلکا کوئی کام ہے تو آپ جا سکتے ہیں، جا کر اپنے کام وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور مسجد کے علاوہ آپ چاہیں کہ گھر میں سکون سے تنہائی میں عبادت کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں عبادت کریں، آپ کو یہ راتیں عبادت میں گزارنی ہیں، مگر ان راتوں میں ہمیں عبادت کون سی کرنی ہے؟ بڑا ایک معاملہ رہتا ہے کہ ایک تو جاگنے کی راتیں لوگوں نے بنا لی ہے کہ بھائی یہ جاگنے کی راتیں بس جاگنی ہے۔ یاد رہے ان راتوں میں جاگنی نہیں ہے، ان راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیا کرنی ہے؟ کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ نعتوں کی محفلیں لگا دی گئی ہیں، کہیں تقریروں کے معاملے کر دیے گئے ہیں، کہیں اور کچھ، کہیں اور کچھ۔ یاد رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خطاب اور تقریر کرنے والے دنیا میں کوئی ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھنگالیے تو آخری عشرے کی کسی رات میں کوئی درس، کوئی خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں تقریروں کی محفلیں نہیں لگائیں۔ کیا کرتے تھے؟ ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہ قیام۔ ہمیں طاقتور قیام کرنا ہے، اور قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن ایسے ہی کھڑا ہونا نہیں بلکہ نماز میں کھڑا ہونا۔ تو جس قدر ان راتوں میں ہم قیام کر سکیں، ہم ان راتوں کے مقصد کو حاصل کرنے کے اتنے ہی قریب ہوں گے۔ باقی ہم تلاوت قرآن کریں، ہم دعائیں کریں، ہم اور بھی دیگر طریقوں سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، یہ سب عبادات ہیں، لیکن جس قدر ہم سے قیام ہو سکے، یاد رہے کہ قیام ہی ان راتوں میں سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد ہم جو بھی کریں ان میں ہمارے رب سے تعلق ہو، تنہائی میں اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، خاص طور پر قیام۔ آج جیسا کہ کل ہی بتایا گیا تھا، آج 1واں پارہ پڑھا گیا ہے، 21واں پارہ مکمل کرنے کے بعد سورۃ الاحزاب مکمل کر دیا گیا ہے۔ میں نے بہت مختصر چند آیتیں آج آپ کے لیے منتخب کی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر، بلکہ سورہ روم کی شروعات تھی۔ سورہ روم کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی اس زمانے میں ایک ایسی خبر دی تھی جو بظاہر ناممکن نظر آنے والی تھی، مگر وہ خبر جیسے قرآن میں آئی تھی اسی طرح پوری ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی صداقت اور سچائی کی اس دور میں ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں 2 بڑے بڑے امپائر تھے، 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں۔ ایک رومن امپائر تھا، ایک پرسین امپائر تھا۔ یہ رومن امپائر جو تھا
یہ اہل الکتاب کی سلطنت تھی. یہ لوگ نصارہ تھے عام طور پر، یہ اہل کتاب تھے. اور جو پرسین امپائر تھا یہ زیادہ تر لوگ آگ پرست تھے، مجوسی تھے، یعنی یہ شرک کرنے والے، یہ بت پرست تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں، ماحول میں ان دونوں امپائر کو لے کر بڑا سپورٹو اور نیگیٹو معاملہ تھا. کفار مکہ پرسین امپائر کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کے غلبے اور ان کی جیت پر خوش ہوتے تھے، کیونکہ بہرحال ان کی زندگی شرک والی تھی اور یہ بھی شرک کرتے تھے، تو ان کے امپائر سے بڑے خوش ہوتے تھے. اور مسلمان کسی حد تک رومن امپائر کی فتح اور جیت پر خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ بہرحال اہل کتاب تھے اور اللہ کی کتاب پر کسی حد تک، کسی درجہ یہ قائم تھے. تو مسلمان انہیں سپورٹ کرتے، وہ انہیں سپورٹ کرتے تھے. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پرسین امپائر تھا وہ انتہائی طاقتور ہو کر رومن امپائر دھیرے دھیرے انتہائی کمزور ہونے لگا تھا. اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ فرمایا الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، روم شکست پا گئے، مغلوب ہو گئے. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور یہ مغلوب ہونے کے بعد کچھ ہی سالوں میں دوبارہ سے غالب ہوں گے، دوبارہ سے غالب ہوں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. یاد رہے کہ پرسین امپائر اس وقت ایسا تھا جیسے آج کی کوئی سپر پاور طاقت، اور رومن امپائر اس زمانے میں ایسا ہو گیا تھا جیسے ان کے بل کس نکل گئے ہوں، کچھ بھی باقی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رومن امپائر ابھی مغلوب ہو گیا، ہار گیا ہے، شکست پا گیا ہے، یہ کچھ ہی سالوں میں دوبارہ پرسین امپائر پر غالب آ جائے. یہ بات اس وقت ایسے ناممکن تھی جیسے کوئی یہ کہے کہ دن میں سورج نکلتے ہوئے پورا اندھیرا ہو جائے گا، اس طرح وہ ناممکن تھا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ٹارچر کرنے لگے، پریشان کرنے لگے کہ بتاؤ یہ بچے اب ان طاقتوروں کو ہرائیں گے، ابھی تو ان کو کچل دیا، مسل دیا، ابھی یہ دوبارہ سے غالب ہوں گے وغیرہ وغیرہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ابو جہل سے شرط لگا دی کہ تم یہ بضع سنین، کچھ سالوں کا انتظار کرو، اگر یہ غالب نہیں آئے. اور یاد رہے اس وقت شرط کی ممانعت نہیں آئی تھی. آج ہم جو بازی لگائی جاتی، جو شرط لگائی جاتی وہ نہیں کر سکتے، اس وقت اس کے بارے میں ممانعت نہیں آئی تھی، انہوں نے شرط لگا دی تھی. اور شرط لگانے کے بعد باقاعدہ انہوں نے یہ شرط جیتی اور رومن امپائر دوبارہ سے پرسین امپائر پر غالب ہوا. یہ قرآن مجید کی صداقت کی اس زمانے میں ایک ایسی مثال اور دلیل تھی جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یاد رہے میں نے ایک بار آپ لوگوں سے ایک بہت آسان سی ایک چیز شیئر کی تھی. قرآن مجید میں 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورہ تبت یدا ابی لہب جو ہے، سورہ مسد. آپ نے دیکھا ہے کہ تبت یدا ابی لہب میں کیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا. جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو ابو لہب زندہ تھا یا مر چکا تھا؟ کیا معلومات ہے آپ کی؟ ابو لہب زندہ تھا. آپ کو پتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بلایا اور بلا کر جب توحید کی دعوت پیش کی تھی تب ابو لہب نے کہا برباد ہو جائے تو اسی بیکار کے کام کے لیے بلایا تھا ہمیں. تب یہ صورت نازل ہوئی تھی. یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی تب ابو لہب زندہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ بھی برباد ہو گئے اور یہ بھی برباد ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا سیصلی نارا ذات لہب، یہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. یہ بتائیے قرآن نے اس کی زندگی میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، یہ کافر مرے گا اور کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اب یہ بتائیے کہ اگر قرآن کو جھوٹا ہی ثابت کرنا تھا تو ابو لہب دکھاوے کے لیے جھوٹا ایمان لے آتا، تب بھی تو قرآن غلط ثابت ہو جاتا نا. کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب کافر مرے گا، جہنم میں جائے گا، یہاں تو ابو لہب ایمان لے آیا. مگر یہ اللہ کا کلام ہے. ابو لہب دکھاوے کے لیے بھی ایمان لا ہی نہیں سکتا تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں یہ اعلان کر دیا. پھر
اندازہ لگائیے کہ اس قرآن کی صداقت اور سچائی پر کسی کو شک ہو تو وہ شک قابل علاج ہے. قرآن صادق اور مکمل ہے. آج ہم نے سورۃ العنکبوت مکمل کی ہے، سورہ روم پورا پڑھا ہے، سورہ لقمان پڑھا ہے، سورہ سجدہ پڑھا ہے، سورہ سجدہ کے بعد سورۃ الاحزاب پڑھا ہے. سورہ لقمان میں بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے اسی طرح کی ہیں جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں 25 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور یہ کہا تھا کہ یہ ساری باتیں عقل مندی اور حکمت کی باتیں تھیں. اسی طرح سورہ لقمان میں لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اس طرح کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کی. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ والدین کے ساتھ چاہے جتنا اچھا سلوک کرنا، مگر والدین اگر شرک کرانے کی کوشش کریں تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. مگر والدین اگر شرک کرانے کی کوشش کریں تو ان کے کہنے پر شرک تو نہ کرنا، مگر پھر بھی والدین کو چھوڑ مت دینا، بلکہ ان کے ساتھ دنیا میں اچھا گزر بسر کرنا، اچھی طرح زندگی گزارنا اور ان کی ضرورتیں پھر بھی پوری کرنا. پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بہت مختصر ہے، کئی دور دراز کے مقام میں تم نے کیا ہے، پھر بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لا کر حاضر کرے گا. تم کسی عمل کو ہرگز معمولی مت جاننا. تم کہیں بھی کتنا ہی معمولی کوئی عمل کرو گے، اللہ کے یہاں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تم اللہ کے یہاں اس عمل کے ریکارڈ ہونے سے نہیں بچ سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، نیکیوں کا حکم کرتے رہنا، برائیوں سے منع کرتے رہنا، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ عزم الامور میں سے ہے، یہ بلند ہمت لوگوں کے کاموں میں سے ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اخلاقی تعلیم دی کہ اپنا منہ لوگوں کے لیے کھلا مت لینا، یعنی لوگوں سے چڑھ کر منہ بنا کر بری طرح سے مت ملنا، بلکہ لوگوں سے ہمیشہ مسکرا کر خندہ پیشانی سے اچھے اخلاق اور آداب سے ملنا. یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تلقین کی تھی. اور یہ کہا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آخری نصیحت لقمان کی اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اپنی چال درمیانی رکھنا اور اپنی آواز پست رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز تو گدھے کی بھی ہوتی ہے، مگر گدھے کی آواز کسی کو پسند نہیں آتی. تو تمہاری بہت اونچی آواز پسند کی جائے گی ایسا نہیں ہے، آواز میٹھی ہو تو پسند کی جائے گی. آواز درمیانی رکھنا اور میٹھی رکھنا. ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مناسب عمر میں، مناسب موقع پر اس طرح کی چیزوں کی تعلیم اور تربیت کریں. آپ نے غور کیا کہ لقمان کی نصیحت میں پہلی نصیحت عقیدے کو لے کر تھی، پہلی نصیحت عقیدے کو لے کر تھی، شرک نہ کرنا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، پہلی نصیحت تھی. دوسری نصیحت حقوق کو لے کر تھی، والدین کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ حقوق اللہ کا حق ادا کیا شرک سے بچ کر، اللہ کے بندوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. تو دوسری نصیحت کی کہ حقوق ادا کرنا. اس کے بعد تیسری نصیحت یہ کی کہ آپ کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھنا. پھر اس کے بعد اعمال کی نصیحت. ریڈ کلر کی کار ہے کوئی، اس سے جام لگ رہا ہے، اور ایک وائٹ کلر کی بھی. اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ نماز قائم کرنے کی، یعنی اعمال کی، پھر اخلاق کی. یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے عقیدے میں مضبوط کریں، اس کے بعد حقوق ادا کرنا سکھائیں، ان کو اعمال میں مضبوط کریں، پھر اخلاق و کردار میں ان کو اعلیٰ نمونہ بنا دیں. ان کو بتائیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی قدر و قیمت آپ کی شکل سے نہیں ہے، آپ کی عقل سے نہیں ہے، آپ کی جسامت سے نہیں، کسی چیز سے نہیں ہے. آپ کو دنیا والے صرف ایک چیز سے آنکیں گے کہ آپ دنیا کے لیے مفید کتنے ہیں، آپ دنیا کے لیے مفید کتنے ہیں. جس قدر آپ دنیا کے لیے فائدے مند بنتے جائیں گے، اسی قدر دنیا آپ کی قیمت بڑھاتی چلی جائے گی، ویلیو بڑھاتی چلی جائے گی. باقی کسی چیز سے آپ کی قدر و قیمت نہیں بڑھے گی. تو ایک طرف آپ اللہ کو راضی کرنے والا بندہ بنیں، دوسری طرف اللہ کے بندوں کو جس قدر آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ وہ بنیں.
سورۃ الاحزاب میں ایک سلسلہ ہے مسائل کا. سورۃ الاحزاب مدنی ہے اور مدنی صورتوں میں مسائل ہوتے ہیں، مگر ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، صرف وہ بیان کرنے پر میں بس کروں گا. یاد رہے ہمارے معاشرے میں اولاد لے کر پالنے کا ایک بڑا طریقہ عام ہے. بالکل یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ پلا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور معاشرے میں لوگ اس بچے کو زید بن محمد کہنے لگے تھے. زید بن محمد کہنے لگے تھے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب نازل کر کے یہ بیان فرمایا کہ کوئی کسی کو ماں کہہ دے تو ماں نہیں ہو جاتی، کوئی کسی کو بیٹا کہہ دے تو وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ جس کی ماں ہے وہ اسی کی ماں رہے گی، جس کا وہ بیٹا ہے وہ اسی کا بیٹا رہے گا. کبھی اس طرح رشتے بنا لینے سے وہ حقیقت میں حرام رشتے بن نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. جو بچے آپ نے منہ بولے بیٹے بنا لیے ہیں ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو. یہ زیادہ اللہ کے یہاں عدل کی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. اور اگر تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ ان کا باپ کون ہے تب بھی آپ انہیں اپنا بھائی اور دوست کہو، بیٹا نہیں کہو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. دیکھیے کچھ غلط فہمیاں دور کریں. پہلی چیز یہ کہ ہم کسی کو اگر ہماری اولاد کی عمر میں ہے تو شفقت اور محبت کے لیے بیٹا کہہ سکتے ہیں، منع اس سے نہیں کیا جا رہا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں بیٹے ادھر آئیے، بیٹے ایسا کر لیجیے، بیٹے وہ کر لیجیے. یہاں منع اس سے نہیں کیا گیا. یا ہم اپنے والد کی عمر کے لوگوں کو اگر ابا کہہ رہے ہیں تو یہاں اس سے منع نہیں کیا گیا. یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کی ولدیت تبدیل کریں. ہم اس کی ولدیت، ہم نے کوئی بچہ گود لیا، ہم نے اس کی پرورش کی، اب پتہ چلا کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ اس کے والد کا نام کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اب آپ اس کو بیٹے کہہ کر شفقت سے بلا نہیں رہے نا، بلکہ آپ کسی اور کے نطفے کو اپنے نطفے کا نام دے رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا والد فلاں ہے، یہ تو جھوٹ ہے. آپ اس کی ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے. اور بچے کو گود لے کر پالنے کی اسلام میں ممانعت تو نہیں آئی ہے، مگر اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گود لیا ہوا بچہ ہمارا وارث نہیں بن سکتا. گود لیا ہوا بچہ ہمارے گھر میں محرم نہیں بن سکتا. مان لیجئے آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ نے کوئی لڑکا گود لے لیا، اب وہ لڑکا جب بالغ ہو جائے گا تو آپ کی بیٹیوں کو ان سے پردہ کرنا ہو کیونکہ وہ محرم نہیں ہو. اگر آپ نے کوئی بیٹا گود لیا اور اسے پالا پوسا، پھر وہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو آپ کی بیوی کو اس سے پردہ کرنا ہوگا. کوئی لڑکی لے کر آپ نے پال لیا، وہ بالغ ہو گئی تو آپ کو اس سے پردہ کرنا ہوگا. آپ اسے بیٹی کہہ سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، لیکن وہ بیٹی ایسے نہیں ہو جائے گی کہ آپ اس کے لیے محرم بن جائیں گے. آپ اس کے لیے محرم نہیں بن سکتے. نہ ہی وہ وارث ہوگا، نہ ہی وہ محرم بنے گا. ہاں آپ اپنی ضرورت کے لیے آپ ان کو گود دے کر پالیں، یہ الگ بات ہے.